بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ملک میں سٹوڈنٹس اور دیگر سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے کیے جا رہے JEE اور نیٹ امتحانات کو ملتوی کرنے کے مطالبے کے درمیان اسد الدین اویسی نے سٹوڈنٹس سے کہا کہ آپ لوگ امتحانات کے لیے تیاری کرتے رہیے کیونکہ وزیراعظم مودی آپ لوگوں کی اپیل کو نہیں سنیں گے۔ انہوں نے سٹوڈنٹس کے حق میں دعا بھی کی۔ بھارت کے وزیر اعظم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی مجھ سے بار بار کہہ رہی ہے کہ نیٹ اور JEE کے ایگزام کو ملتوی کرایا جائے، مگر میں ان اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے وزیر اعظم آپ کی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے، ایگزام کرائیں گے، اسی لیے آپ اپنے امتحان کی بھی تیاری کر کے رکھیے، مگر میں آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کٹھن امتحان ہوتا ہے JEE کا اور نیٹ کا، بچے سالوں اس کے تعلق سے محنت کرتے ہیں۔ میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس مشکل وقت میں آپ کو ساتھ دے، اللہ آپ کے ان تمام خوابوں کو پورا کرے۔ سدرشن چینل کے ذریعے UPSC امتحانات میں مسلم طلباء کی شرکت کو نشانہ بنایا جانے پر اسد الدین اویسی نے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ پہلے کسی ایک ٹی وی چینل کے ایک جوکر نے ایک حماقت کی اور کہہ دیا کہ مسلمان وطن عزیز انڈیا میں، بھارت میں بہت زیادہ تعداد میں IAS IPS IFS میں جا رہے ہیں، اور اس جوکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا جہاد ہے، یعنی سول سروسز کا جہاد۔ آپ بتائیے کہ کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے، اور یہ وہ شخص ہے کہ نریندر مودی کو ٹویٹر ہینڈل سے ٹیگ کیا یہ کہہ کر۔ اس کا راست قریبی تعلق ہے RSS سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں IAS IPS IFS میں جا رہے ہیں اور جہاد۔ آپ بتائیے کہ کتنی جھوٹ یہ آدمی کہتا ہے، کیا گندی سوچ ہے اس کی، کیا گندی سوچ ہے اس کی۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے پاس اعداد و شمار ہیں، 829 لوگ کوالیفائی ہوئے ہیں، جس میں سے صرف 41 مسلمان ہیں، 41 مسلمان ہیں۔ اور یہ جوکر کہتا ہے کہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں وہاں پر IAS IFS IP سول سروس کا کوچنگ سینٹر ہے، اور اس میں سے 30 کامیاب ہوئے، اور یہ جوکر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس جو 30 جامعہ کہتا ہے کہ جامعہ سے جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ سول سروس کا جہاد کر رہے ہیں، ان 30 میں 16 مسلمان ہیں اور 14 ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ تو کیا یہ مسلمان جہادی ہیں اور ہندو جہادی ہیں؟ ارے نفرت پھیلانے والوں، تم آخر اتنا نفرت کیوں ہے؟ اگر 16 مسلمان جامعہ سے سول سروس میں کامیاب ہوتے، تم کو اتنا غصہ کیوں ہے اگر 14 ہمارے ہندو بھائی بھی جامعہ سے کامیاب ہوتے؟ تو معلوم ہوا کہ جامعہ ملیہ پورے انڈیا کی نمبر 1 سینٹرل یونیورسٹی ہے۔ وزیر صحت اور نمائش سوسائٹی کے صدر ایٹیلا راجندر نے نمائش سوسائٹی کے زیر انتظام کستوربا گاندھی وومن کالج میں سیمینار ہال، پروجیکٹر اور لفٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ایٹیلا راجندر نے موجودہ دور میں جہاں کارپوریٹ کالجز کے لیے لوگ ترجیح دے رہے ہیں، وہیں کستوربا کالج میں غریب لڑکیوں کو بہتر اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے کالج انتظامیہ کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر دیگر متعلقہ عہدیدار اور کالج انتظامیہ کے ارکان موجود تھے۔ وزیر خزانہ ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں ڈرائی ڈے پروگرام میں شرکت کی۔ ہریش راؤ نے آج مرشد گڑھا کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور اپنے اطراف و اکناف صاف صفائی کا خیال رکھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے ہر اتوار صبح 10:10 پر صفائی کے کام انجام دینے کی عوام سے اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح موسمی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے آج حکومت کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال
استعمال کرنے پر زور دیا۔ حیدرآباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے تخلیقی اور معلوماتی گرافکس کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جس سے عام آدمی آسانی سے راغب ہو سکے اور تمام اسکیموں کے فائدوں کے بارے میں اس کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ تلنگانہ بی جے پی صدر اور کریم نگر رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے دہلی کے دورے کے دوران مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر اور مرکزی وزیر ریلوے سریش انگاڑی سے علیحدہ ملاقات کی۔ انہوں نے مرکز سے تلنگانہ کو ملنے والے فنڈز اور منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بنڈی سنجے نے ان وزراء کو بتایا کہ مختلف وزارتوں اور محکموں کے ذریعے تلنگانہ حکومت کو جاری کی جانے والے فنڈز کی رقم وصول نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کی ترقی میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تلنگانہ حکومت کی بدعنوانیاں، زیر التوا اسکیمات، ترقیاتی کاموں کے فریم ورک میں تبدیلیاں، عوامی فنڈز کے غلط استعمال وغیرہ کے بارے میں بھی ان کو جانکاری دی۔ شہر حیدرآباد کے پوش علاقے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 2 پر ایک بزرگ خاتون کی لاش دستیاب ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن لیمٹس میں ایک بزرگ خاتون کی لاش تھیلے میں لپٹی ہوئی پائی گئی، جس پر مقامی لوگوں نے اس بات کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر لاش کا پنچنامہ کیا۔ پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ఇక్కడ ఈ లూపిడి మాల్ ఎదురుగా ఫుట్పాత్ మీద ఒక బ్లాంకెట్లో డెడ్ బాడీ కలుపుతుందని చెప్పేసి ఇమీడియట్లీ మేము మా ఎస్ఎస్ రాబాబు నేను స్పాట్కి వచ్చి చూసాము. వచ్చి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఒక 65 to 70 years ఓల్డ్ లేడీ ఉంది. ఆమె తర్వాత వెరిఫై చేస్తే ఆమె ఇక్కడ TV9 ముందర మాస్క్ దగ్గర ఆమె బెగ్గింగ్ చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. బెగ్గర్ లెక్క ఐడెంటిఫై అయింది. సో మరి ఆమె చనిపోయి ఇక్కడ మరి ఎవరి అనేది తెలియలేదు. బట్ దాంట్లో ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఎక్కడ కూడా ఇంజరీస్ లేవు. సో దాంట్లో వేరే ఇంజరీస్ కనపడలేదు కాబట్టి మేము ఇమీడియట్లీ మార్చికి రమ్మించి కేసు రిజిస్టర్ చేసి తర్వాత ఎంక్వైరీ చేసి ఏమైనా కరోనా చనిపోతే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చేయొచ్చేమో అని చెప్పేసి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా వెరిఫై చేస్తాం. آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں یوم عاشورہ کے موقع پر محرم جلوس کا انعقاد۔ عقیدت و احترام کے ساتھ بی بی کے علم مبارک کا نکالا گیا جلوس۔ ریاست تلنگانہ میں جاری ہے کورونا کا قہر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2924 کیسز آئے سامنے، 10 افراد کی ہوئی موت۔ مرکزی حکومت نے ان لاک 4 کی نئی گائیڈ لائنز کی جاری۔ 7 ستمبر سے شروع ہوگی میٹرو سروس، 30 ستمبر تک بند رہیں گے اسکول کالج۔ 7 ستمبر سے دوبارہ شروع ہوگی حیدرآباد میٹرو خدمات۔ درجہ بند انداز میں آپریشن دوبارہ شروع کرنے کے لیے HMRL کی تیاریاں۔ تلنگانہ کے سیکریٹریٹ میں اسی مقام پر ہوگی دونوں مساجد کی تعمیر۔ اسد الدین اویسی نے آن لائن جلسے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کے دوران ظاہر کی امید۔ حکومت کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا جائے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ کشن ریڈی نے وزارت اطلاعات و نشریات کے عہدیداروں کو دیا مشورہ۔ خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز اور YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔